دیکھ کے جیتے تھے. جب کربلا آئے نا بھئی کوئی عظمت تو ہوگی نا کہ حسین نے خط لکھ کے بلایا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. اگر چلیں گے تو میں چلوں گا. میں دیکھیں لوگ خود چاہتے ہیں نا کہ ہم آئیں. کوئی ایسے ہیں جنہیں حسین خط لکھ کے, اور جانتے کیا لکھتے ہیں خط میں؟ الہ رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر, ایک مرد مجاہد و فقیہ کے نام جس کا نام حبیب ابن مظاہر, من حسین ابن علی ابن ابی طالب. اپنا نام لکھا تو اپنے والد و دادا کا نام بھی لکھا, اور پھر لکھا اے حبیب آپ ہماری رسول خدا سے قرابت کو جانتے ہیں, اگر آپ اپنی جان قربان کرنا چاہیں تو کربلا چلے آئیے, کربلا تشریف لے آئیے. اور آخر میں ایک لفظ لکھا عاجلاً, دیر نہ کیجیے, جتنی جلدی ہو سکے آئیے, یہ شہادتیں ہونے والی. تو اب جناب حبیب وہ کہتے بڑے ہی سکون کا عالم تھا کوفے میں. عبید اللہ بن زیاد نے کرفیو لگا رکھا تھا. 6000 امام حسین کے جو جن کے اوپر شک تھا نا کہ چلے جائیں گے, ان سب کو گرفتار کر لیا. حضرت کمیل کو, حضرت بیثم تمار, ان سب کو گرفتار. تو حضرت حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے, ابھی بھی 80-90 برس کے تھے, یعنی 90 سے کچھ کم 80 سے زیادہ تھے. حضرت مسلم بن اسدان, حضرت حبیب دونوں کزنز ہیں اور دونوں بہت ضعیف لوگ ہیں. تو دسترخوان پہ ان کی زوجہ نے ابھی بھی ان کے لیے کھانا چنا, اگر کہیں گے تو پورا کرو, ان کے لیے کھانا چنا, دسترخوان لگا دیا. انہوں نے پہلا لقمہ اٹھایا, ابھی منہ میں نہیں رکھا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, کسی نے دخل باندھ. ایک مرتبہ ان کے ذہن میں حدیث تھی کہ امام نے فرمایا کہ رسول خدا فرماتے تھے جب دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ تو ماں باپ بھی آئیں تو بیٹھے رہو, رزق خدا ہے. باقی تمام مقامات پہ اگر ماں باپ آ جائے تو فوراً کھڑے ہو. دسترخوان پہ صرف اور صرف نبی اور امام کے لیے کھڑے ہو سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھی میں اب دسترخوان پہ بیٹھ چکا ہوں, لقمہ توڑ چکا ہوں, روٹی ہاتھ میں تھی. تو انہوں نے لقمہ اٹھا رکھا تھا, گئے نہیں, وہیں سے سوال کیا من بالباب, دروازے پہ کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا انا برید الحسین, میں حسین کا پیغام لایا. تو جناب حبیب نے لقمے کو چوما, کہا پروردگارا یہ تیرا رزق ہے, لیکن وہ تیرے ولی کے, تیرے حجت کا خط لایا. فوراً رزق کو دسترخوان پہ رکھا, ننگے پاؤں ننگے سر جیسے بیٹھے تھے کھانے کے لیے, دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے. اب میرے مولا نے میرے لیے خط لکھا, لیکن عاشق کیسا ہوتا ہے, کہا کیا لکھا, کہ یہ خط دیا. اب روایت کے الفاظ ہیں, اگر دیکھ سکے تو مجھے دیکھے گا, جب آپ نے خط لیا نا جناب حبیب نے, تو آپ نے خط لینے کے بعد چوما اور آنکھوں سے لگایا, ارے نواسہ رسول نے مجھے یاد کیا, نواسہ رسول علی و بطول کا لال. چوما, آنکھوں سے لگایا اور کھولا. آپ نے خط پڑھا تو آپ کی زوجہ صحن میں کھڑی تھی. کہ حبیب فرزند زہرا نے کیا لکھا. دیکھیں انہوں نے کیا کہا, نواسہ رسول جناب حبیب نے. ان کی زوجہ نے کیا کہا, فرزند زہرا. اللہ دیکھیں نا جیسی جیسی عقیدت ہوتی. انہیں وہ صحابی رسول تھے تو انہوں نے کہا نواسہ رسول نے مجھے لکھا. ان کی بیوی نے کیا کہا, ارے زہرا کے لال نے کیا لکھا, بتائیے فرزند زہرا نے کیا لکھا. تو آپ نے فوراً کہا مجھے کربلا بلایا. کہ پھر حبیب کیا سوچا آپ نے, کہ سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. کہ حبیب زہرا زادہ آپ کو کربلا بلایا اور آپ سوچ رہے ہیں. حبیب اگر نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے تو اپنی تلوار مجھے دے دی, میں جا کے حسین کا دفاع کر دوں. کہ کنیز خدا آیا ممکن ہے کہ زہرا کا لال مجھے بلائے اور حبیب نہ جائے. میں چاہتا تھا آپ بھی ثواب میں شریک ہو, میں چاہتا تھا آپ کو بھی ثواب پورا ملے, مجھے اکیلے کا ثواب نہ ہو جہاد کا, حسین کا ساتھ دینے کا ثواب میرا بھی ہو اور آپ کا بھی ہو. پتہ نہیں باہر پہنچا سکتے, بات پہنچ رہی کا ثواب آپ بھی شریک ہے کیونکہ آپ کی بھی نیت ہے میں حسین پہ قربان ہو جاؤں. کہا کیسے ممکن ہے, مجھے نواسہ رسول بنایا اور میں نہ جاؤں. کہا کنیز خدا ضرور جاؤں گا. غلام کو بلایا, کہا غلام سے کہا حالات اچھے نہیں, تم کوفے سے باہر میرے گھوڑے کو لے کے کھڑے ہو جاؤ, یہ تلوار ہے, یہ میری ذرا انتظار کرنا, میں رات میں باہر آؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے.
بڑی خاموشی سے گھر سے نکلے اور دیکھا جناب مسلم ابن اسودہ خضاب کرنے جا رہے ہیں. گھر میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے, پبلک باتھ روم تھے, گرمیاں تھی شدید, رات کا وقت. کہا مسلم کیا کام کر رہے ہو؟ کہا گرمیاں بہت تھے, سوچ رہا تھا نہا لوں خضاب کریں. کہا پتا ہے حسین ابن علی کربلا آ گئے, نینوا آ گئے. کہا حبیب آپ کو کیسے معلوم؟ کہا مجھے حسین نے خط لکھا. کہا پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں ابھی جا رہا ہوں. کہا پھر حبیب تنہا نہ جائیے گا, مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے گا. کون ہے حضرت مسلم ابن اسودہ؟ یہ بھی صحابی رسول, یہ بھی اصحاب امیر المومنین حضرت علی کے اصحاب میں سے, امام حسن امام حسین عاشق اہل بیت. کہا مجھے بھی لے کے جائیے گا. کہا اسی وقت فوراً چلے, خاموشی سے باہر آ گئے. اس دروازے کا نام بتایا, وہ بھی چلے گئے. اب جب جناب حبیب پہنچے نا اپنے غلام کے پاس, تو غلام جناب حبیب کے آنے میں تاخیر ہو گئی تھی, تو وہ گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر میرا مولا نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں, میں اپنی جان قربان کر دوں گا نواسہ رسول پہ, علی و بطول کے نال. تو جناب حبیب نے کربلا کا رخ کیا اور رونے لگے. کہا حسین اتنے غریب ہو گئے ہیں آپ کہ غلام آپ پہ غیرت کھا رہے. پھر ایک مرتبہ غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا, آج سے تو آزاد ہے. کہا آقا مجھے آزاد نہ کیجئے, اب آزادی کا وقت نہیں ہے, ہو سکے تو مجھے بھی کربلا لے جائیں. اب میں کربلا جانا چاہتا ہوں, میں اپنی جان حسین ابن علی پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے میرے ہی گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو. بزرگ سے جناب حبیب سوار ہوئے گھوڑے کو چلانے, غلام پیچھے بیٹھا. جناب مسلم نے اسے جایا. جب پہنچے کربلا تو جناب سید الشہداء اپنے خیمے سے باہر آئے استقبال کے لیے. جناب زینب کبریٰ نے آواز دی حضرت فضہ کو, جو آپ کی والدہ کی کنیز تھی. کہا فضہ میرا بھائی حسین استقبال کے لیے گیا, دیکھ تو صحیح آیا کون, کون ہے کہ میرے بھائی استقبال کر رہے. تو اتنے میں دیکھا, کہا کہ بی بی آپ کے نانا کے صحابی حبیب ابن مظاہر آئے. جانتے جناب حبیب نے کیا کیا؟ جیسے امام حسین کو دیکھا اپنے آپ کو قدموں میں گرا, بوسے دینے لگے. امام حسین نے دونوں بازو پکڑ کے ان کو اٹھایا, گلے لگایا. گلے مل مل کے حسین ابن مظاہر سے یہ بولے تم تو غربت میں میرے دوست بہت یاد آئے. میرے عزیز نے کہا نا اپنے اس میں مرسی کہ تم تو غربت میں میرے دوست بہت یاد آئے. تو ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہا مولا اے حسین کون سے مصائب آ گئے, آپ نے جنگل میں ڈیرے ڈال دی. تو اتنے میں جناب فضہ نے کہا حبیب علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے سلام کہا. جناب حبیب نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کے ایک مرتبہ رونے لگے. کہا اے حسین آپ اتنے مظلوم اور غریب ہو گئے, آپ بہنوں کو ساتھ لے آئے یزید جیسے دشمن کے مقابلے میں, یہ رحم نہیں کھائے گا. تو مشہور جملہ جو مولا حسین کا جناب عباس حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا, میرے نانا کا دین میری شہادت سے بچے گا اور میری شہادت میری بہنوں کی وجہ. یہ جو کوفے و شام کے بازاروں میں خطبے دیں گی, میری قربانیاں میری شہادت میری بہنوں کی وجہ سے بچے گی. عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں, میں نے موت کے ایک اور پہلو کو پیش کرنا تھا. اب جناب حبیب جب آئے نا تو جناب حبیب اس رات امام حسین نے 3 پرچم, ایک تھا میمنے کا, ایک میسرے کا. میسرے کا پرچم دیا حضرت زہیرتین کو, قلب لشکر کا سپہ سالار کا پرچم دیا حضرت عباس کو. سب نے کہا مولا ایک پرچم باقی ہے, ہم سب حاضر ہیں. نہیں, میرا ایک مہمان آنے والا, یہ علم اس کے لیے. میمنے کا پرچم کہا, جیسے جناب حبیب آئے گا میرا مہمان آ گیا. عباس وہ پرچم لیا, وہ پرچم لیا. کسے دیا؟ حضرت حبیب ابن مظاہر. ابھی جب شب عاشور ہے جو میں موت کا منظر پیش کرنا چاہتا ہوں, امام حسین نے ایک مرتبہ بتایا کہ دیکھو کل صبح سب مارے جاؤ, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, جو جانا چاہتا ہے, یہاں تک ساتھی میں شفاعت کروں. ایک جملہ میں نے پہلے پیش کیا, دوسرا ایک اور جملہ سنیے. پھر ایک مرتبہ جناب عباس ابن علی سے فرمایا کہ عباس چراغ گل کر دیجئے تاکہ جو جانا چاہے چلا جائے, شرم محسوس نہ کرے, حیا محسوس نہ کرے. کس سے کہا؟ حضرت عباس علیہ السلام سے. عزیزان گرامی
مولا حسین حضرت عباس سے چراغ گل کر کے یہ بتا رہے ہیں سب چلے جائیں، وفا کا مجسمہ عباس ہے، اس لیے میں نے عباس سے کہا چراغ گل کر دو، سب چلے جائیں عباس نہیں جائیں۔ گرامی کتنی جناب عباس کی شجاعت، آئیں ذرا پیش کرو، موت کے چند آخری منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا میں آتی ہے نا موت، تو موت خود بخود ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، مجھے قبول کر لیجیے میں تسلیم ہو رہی ہوں۔ موت بڑے زور و شور سے آتی ہے، آب و تاب سے آتی ہے، لیکن جب کربلا میں آتی ہے تو ہاتھ باندھ لیتی ہے، پتہ نہیں میں کیسے پہنچاؤں گی تم۔ اب آئیں ذرا، جناب صبح صبح کا وقت ہے، شہادتیں شروع ہو گئی، اور پہلی شہادتیں کچھ بزرگ اصحاب کی ہوئیں۔ جیسے ہی وہ گرے، جناب عباس نے آواز، مولا یہ بزرگ اصحاب بھوکے پیاسے یہ کہاں لڑ پائیں گے، مجھے اجازت دیجیے، ان دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا۔ کہ نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، سب سے زیادہ سختیاں آپ کو دیکھنی، لیکن مولا جب میں ان کے لاشیں اٹھاتا ہوں میری غیرت کو ایک جلال آتا ہے کہ میں ان کا مقابلہ کروں۔ کہ نہیں عباس ابھی رک جائیے۔ جب ظہر کے قریب حضرت حبیب اور حضرت مسلم نے اوسجا کے لاش لائے، سنیے گے، جیسے ہی جناب مسلم گرے نا تو سید الشہداء تیزی سے آگے بڑھے، جناب مسلم کو سنبھالا، تو حضرت حبیب پہنچ گئے۔ کہ مسلم، اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں آپ کے فوراً بعد شہید ہونے والا ہوں تو میں پوچھتا کوئی وصیت تو نہیں۔ اب جناب مسلم کا سر امام حسین کے زانوں پہ، سامنے حضرت حبیب کھڑے، تو کانپتے ہوئے لبوں سے جناب مسلم ابن اوسجا نے ایک جملہ کہا کہ حبیب آپ وصیت پوچھیں نہ پوچھیں میں ایک پھر بھی وصیت کروں۔ تو جناب حبیب نے پوچھا مسلم کیا وصیت ہے؟ کہا اوصی کا بہذا، امام حسین کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے مسلم، اے حبیب، میں وصیت کرتا ہوں کبھی بھی فاطمہ کے لال کو تنہا نہ چھوڑو۔ حسین تنہا رہ گئے۔ جناب حبیب کی ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے کہ مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی، آیا ممکن ہے ہم حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہمارے گردنیں کاٹ دی جائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے گردنیں کاٹ دیں گے، لیکن ہم حسین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آئیں ذرا میرے کو دیکھیے گا، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جب ظہر کا وقت آیا نا تو ایک ظہر سے پہلے ایک صحابی ہے حضرت سعید، 97 سال کے، 3 سال کم 100 سال، بہت بزرگ، ان کی کمر جھک چکی تھی، سیدھی نہیں ہو رہی تھی، ان کی بھویں بڑی ہوئی تھیں، آنکھوں میں موتیا تھا، اور بہت ضعیف العمر تھے۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی میں آپ کو قربان ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ مولا نے کہا اے سعید آپ سے چلا تو جا نہیں رہا، آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ کی کمر جھک چکی ہے، آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، حبیب سعید آپ نہیں لڑ سکتے۔ تو جانتے کیا کہ جناب سعید نے ایک مرتبہ رونے لگے، کہا حسین مجھے شہادت سے محروم نہ رکھیے، میں بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، میں آپ پہ قربان ہوں۔ اے حسین میرے پاس 3 پٹیاں ہیں، میں 3 پٹیاں لایا، پہلی انہوں نے آنکھوں پہ باندھی، اے حبیب میں نے، اے حسین میں نے اپنی بھووں کو باندھ لیا، اب میری آنکھیں دیکھ سکتی۔ دوسری انہوں نے کمر پہ پٹی باندھی، کہا اب میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، میں نے اپنی کمر کو سیدھا کر لیا۔ کہ حسین تیسری پٹی جب میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں گا نا تو ایک آدمی سے کہوں گا میرے پاؤں باندھ دو تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ حسین میں آپ تو قربان ہونے آیا ہوں، میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں گا، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے لڑنے دیجیے۔ تو امام حسین کے آنسو بہنے لگے، کہا سعید ابھی جب میں نماز پڑھوں گا نا ظہر کا وقت ہونے والا ہے، تو نماز میں آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ میرا دفاع کیجئے گا، تیروں کو روکیے گا، بس یہی آپ کا جہاد ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مولا حسین نے کہا اللہ اکبر، کچھ اصحاب پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، کچھ حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے، جناب سعید سامنے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں شمر نے آواز دی، عمر سعد نے آواز دی، مارو حسین کو تیر، حسین نماز میں ہے، ابھی قتل کر دو۔ تیر چلنے لگے، جناب سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، جیسے ہی تیر آیا سینے پہ لیا۔ تیر جب لگتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن نکالتے میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ جب تیر لگا تو ان کے لب کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی۔ انہوں نے ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز پڑھا۔
حسین کی نماز تمام ہو جائے بس تب تک کھڑا رہا. ایک دوسرے آدمی نے تیر مارا, جناب سعید آگے بڑھے, سینے پہ تیر لیا, تیسرا تیر سینے پہ چل, 7 تیر سینے میں لگے. ایک مرتبہ تیر لگا ان کے گلے میں, گلے میں جب تیر لگا نا تو اب ان کے لب کانپنے لگے, آنسو بہنے لگے, تکلیف تھی. کہ پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے حسین کی نماز تمام. اتنے میں حسین نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس جناب سعید نے دم توڑ دیا. جیسے ہی گرنے لگے نا امام حسین تیزی سے اٹھے, آگے بڑھے, ان کی گردن پہ ایک ہاتھ رکھا, دوسرا پشت پہ رکھا, بڑے آرام سے انہیں زمین پہ لائے اور ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. کہ سعید آپ کو جنت مبارک ہو, سعید میرے نانا رسول خدا کی شفاعت ہے, میرے بابا نے. ایک مرتبہ جانتے میرے دیکھیے گا, کانپتے ہوئے لبوں سے جناب سعید ایک جملہ کہا, کہ حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ راضی ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا سعید میں راضی, میری ماں فاطمہ آپ سے راضی, میرے بابا علی مرتضیٰ آپ سے راضی, میرے نانا رسول خدا آپ سے راضی. اے سعید میرا اللہ آپ سے راضی. سعید آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. کہ حسین مرنے کی مجھے کوئی افسوس نہیں, لیکن آپ تنہا رہ جائیں گے. لیکن امی یہ وہ افراد ہیں جو جانے دے رہے ہیں. آئیں آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, بس 2 منٹ کی زحمت دوں گا. میری آپ سے درخواست ہے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. عصر کا وقت ہے اور ایک مرتبہ چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں. ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے, سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جسے تیر ملا اس نے تیر مارا, جسے نیزہ ملا اس نے امام حسین کو نیزہ مارا, جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا, جسے کچھ نہیں ملا اس نے لاٹھیوں سے مارا, اس نے پتھروں سے مارا. ایک مرتبہ کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا, جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر آ گئے, دونوں ہاتھ سر پہ رکھے آوازیں دینے لگی واہ محمدہ, اپنے نانا کو بلانے لگی, واہ جدہ, واہ رسول اللہ. پھر ایک مرتبہ کہا واہ علیہ, پھر روکے گا واہ فاطمہ, پھر کہنے لگی واہ حسنہ, پھر آخر میں کہا واہ حسینہ. بی بی میدان میں آئیں, دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا تو تلہ زینبیہ پہ آ گئے, جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے. ایک پہاڑی پہ چڑھی تاکہ دیکھ سکوں. بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہانے کا, سب اسے مار رہے ہیں. بس بی بی نے ایک سوال کیا, انت اخی, کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں, بس ایک جملہ کہا یا زینب ارجعی الی الفستان, ارجعی الی الخیام, زینب خیمے میں واپس چلی جائے. ابھی جب شمر سینے پہ سوار ہوگا میری ریش کو پکڑے گا, میرے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا, آپ سے برداشت نہیں ہوگا. جناب زینب نے بس ایک سوال کیا, اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے جو تمہارے نبی کا نواسا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئے بھی اس سے پہلے کہ میں دعا کروں, فاتحہ کی درخواست کروں, 2 واسطے دوں گا. جب مولا حسین اپنی سواری سے گرے, وہ سواری تھی جس پہ جو رسول خدا سے آپ کو میراث ملا. تو آپ نے جانتے کیا فرمایا؟ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے, کہا کہ مولا اشقیاء یہ بتاتے ہیں, لشکر یزید والے بتاتے ہیں کہ جب امام حسین گر گئے تو آپ کی سواری زلجنہ آپ کا طواف کرنے لگا اور آوازیں بلند کرنے لگا, تو کیا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہاں, وہ بار بار کہتا تھا اے حسین بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. تو مولا حسین نے کچھ فرمایا؟ کہا ہاں. مولا نے فرمایا نہیں زلجنہ, اپنی سواری سے نام لے کے مرتجی, کہا میری بہنوں کو خبر دے دے میں گر گیا.
تو ایک مرتبہ زلجنا جب دوڑ رہا تھا خیموں کی طرف، تو زلجنا نے امام باقر صاحب فرماتے ہیں کہا کہ الظلیمۃ وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مانا۔ اچھا بیویاں زلجنا کی آواز سے پہچانتی تھی امام حسین آ گئے، تو جیسے زلجنا نے آوازیں بلند کی نا تو بیویاں سمجھی مولا حسین آئے۔ بس مولا جناب زینب کو پتا تھا مولا مارے گا، ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئی۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری پھپھیوں پہ ناطمات الخدور، جو اپنے چہروں پہ رخساروں پہ ماتم کرتے ہیں۔ اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ رو رہی تھی تو ایک بچی نے نام سکینہ بتایا جاتا ہے، زلجنا کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوال کیا، یا جبار حل سقیا ابی ام قتل اتشارا، زلجنا بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح کر دیا تھا۔ تو زلجنا کے آنسو بہنے لگے، تو پھر جناب سکینہ نے خود ہی جواب دیا۔ بی بی فرماتی ہے زلجنا تیری کٹی ہوئی باگیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں، میرے بابا تیرے پشت سے گرے۔ پروردگارا یہ تیرے نبی کا مہینہ، اپنے نبی کے صدقے میں اس خاندان کے تمام مرحومین کے مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، حاضرین مجلس کے تمام ہم سب کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا خاص طور سے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے منور حسین شاہ، سید علی اکبر حسین شاہ، زمان بیگم، بلقیس بیگم، مظفر حسین علی، حیدر نقوی، نثار فاطمہ، اور جو کچھ ایثار ثواب کے لیے پڑھا گیا، جو قرآن پڑھے گئے، ختم کیے گئے، جو مجلس کا اہتمام کیا گیا، جو تبرک کا اہتمام، جو کچھ آپ لوگوں نے سنا، پروردگارا یہ سب ہم نے ان تمام مرحومین کے ایثار ثواب کے لیے پیش کیا۔ پروردگارا ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگارا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، پروردگارا دنیا کے حالات بہت سخت خراب ہیں، پروردگارا سب کی حفاظت فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا ظلم کا خاتمہ فرما، اس وقت کشمیر میں، افغانستان میں، پاکستان میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، فلسطین میں، نہ جانے کہاں کہاں، برما میں، نائجیریا میں، سب جگہ حالات خراب ہے، سب کی حفاظت فرما، پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، پروردگارا ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی، سب کی دعا مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ الناس پڑھ کے تمام مرحومین کو سلام۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم